جو ان لوگوں نے گھڑا ہوا ہے صحیح ہوتا تو پھر تو درجنوں آیات کا انکار لازم آ جائے گا. ایک صحیح مانو گے دوسری پر ایمان جو ختم ہو جائے گا. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ من دون اللہ میں جہاں پہلے ذکر ہے کہ وہ لوگ پوجا کرتے ہیں من دون اللہ کی، اس میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں من دون اللہ کے اندر بتوں کے ساتھ ولیوں کو شامل کیا گیا ہو اور پھر نکالا نہ گیا ہو. یہاں اس انداز میں ہے، جہاں استثناء ہے وہاں ویسے ہی نکال کے بیان کر دیا ہے، اور جہاں استثناء نہیں ہے وہاں واضح کر دیا ہے کہ یہ بات بتوں کی ہے، یہ بات اللہ والوں کی نہیں ہے. اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے ناتمام بچے بھی سفارش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب یہ آیت کریمہ جو میں نے تمہارے سامنے پڑھی، صرف اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ جو تفسیر جامع البیان جو اس امت میں سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی اور سند کے ساتھ ہر بات کو واضح کیا گیا، اس میں امام ابن جریر طبری کی یہ جو 310 ہجری میں جن کا وصال ہے، پہلے متفرق اقوال موجود تھے، مستقل سند کے ساتھ معصور تفسیر یہ پہلی تفسیر ہے جس میں انہوں نے اس آیا کریمہ کا بیان کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ جو لفظ میں نے بولے ہیں مالک ہونے کے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بولے، وہ لفظ قرآن نے بولے ہیں. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلے گا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہ اتنی آیت پڑھنے میں بغض نبی ظاہر ہوگا، آگے الا ماشاء اللہ بھی پڑھنا پڑے گا. سرکار فرماتے ہیں میں اپنے طور پر تو مالک نہیں، رب کے بنانے سے مالک ہوں. اب یہاں پر بھی وہ الا موجود ہے، ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعۃ الا من شهد بالحق وهم یعلمون. اس مقام پر انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیا لکھا، کہتے ہیں انہم یملکون الشفاعۃ عنده باذنہ لہم بها. یملکون کا لفظ بولا، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، من شاہد بالحق میں جو بھی آ گیا ہے رب جسے چاہے گا اس کو مالک بنا دے گا. لفظ مالک بولا گیا ہے، اللہ ان کو سفارش کا مالک بنا دے گا، اللہ ان کو سفارش کا اختیار عطا فرما دے گا. اور دوسرے مقام پر انہوں نے کہا فَأَثْبَتَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِلْمَلَائِكَةِ وَعِيسَى وَعُزَيْرَ أَثْبَتَ مِلْكَهُمْ مِنَ الشَّفَاعَةِ. أَثْبَتَ مِلْكَهُمْ مِنَ الشَّفَاعَةِ. چونکہ آیت میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ جو پوجا کرنے والے ہیں، الہ ماننے والے ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرکین مکہ ہو، فرمایا رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے پوجا کرنے والوں کا جو عمل ہے وہ تو جہنمیوں کا اپنی جگہ رہا. جہاں تک میرے مقبولوں کی بات ہے، اسباتا ملکہم، رب نے ثابت کیا کہ فرشتے بھی سفارش کر سکتے ہیں، میں نے ان کو مالک بنا دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں، میں نے ان کو مالک بنا دیا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں، میں نے ان کو مالک بنا دیا ہے. اگر کچھ گمراہوں نے فرشتوں کو معبود بنا لیا، کچھ گمراہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، کچھ گمراہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود بنا لیا، ان کا عمل ان کے کھاتے میں جائے گا، وہ جہنمی بنے. فرمایا ان کی شان کم نہیں ہوگی، میں نے پھر بھی ان کو شفاعت کا مالک بنایا ہوا ہے. اور کریں گے صرف ایمان والوں کی، مشرک کی سفارش نہیں کریں گے، کافر کی سفارش نہیں کریں گے. اب یہ ہے مالک بنایا. اور دوسری جگہ میں کہا ما یملکون من قطمیر، وہ تو چھلکے کے بھی مالک نہیں، سفارش تو بات ہی بہت بڑی ہے. اب یہ دونوں آیات اکٹھی تب مانی جا سکتی ہیں. والذین تدعون من دونہ ہی میں جو دونہ ہی ہے اس سے مراد بت ہے، اس سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی نہیں ہے. الا من شاہد بالحق، اس سے مراد اللہ کے نبی ہیں، اس سے مراد اللہ کے ولی ہیں. اب دونوں آیات کو سمجھنا ہو تو پھر سنی کا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو نفی کی گئی ہے وہ بتوں کی گئی ہے. جو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مالک بنا دیا ہے، بتوں کو سفارش کا مالک نہیں بنایا، اپنے بندوں کو سفارش کا مالک بنا دیا ہے. قرآن مجید برہان رشید کا یہ مقام دعوت فکر ہے، اور میں بھول میں نہیں بیان کر رہا، میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. دو چیزیں مقابلے کی قرآن بیان کر رہا ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو رب کے سوا وہ تو چھلکے کے بھی مالک نہیں. اور ادھر کیا فرمایا الا من شاہد بالحق وهم یعلمون، اور جو میرے ہیں میں نے تو ان کو شفاعت کا بھی مالک بنا دیا ہے. آیت ہے قرآن مجید کی، اور تراجم میں نے ان کے بھی پیش کر دیے. اور جو ڈنڈی مارے تو ان کی اپنی مرضی ہے، جو
شروع سے تفسیر آ رہی ہے اور جو صحابہ نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ استثناء کیا جا رہا ہے، خواہ متصل ہو خواہ منفصل ہو۔ ایک میں یہ ہوگا کہ پہلے من دونی میں شامل کیا، اللہ سے نکال لیا، دوسرا یہ ہے کہ من دونی میں شامل ہی نہیں کیا، اور جس وقت کیا اس پر بھی کوئی بغلے نہ بجائے کہ آدھے منٹ کے لیے تو تم نے مان لیا کہ من دونی میں شامل کیا گیا ہے، تو پھر میں کہوں گا پھر لا الہ الا اللہ والا کلمہ بھی تمہارا شک والا ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا کہ اللہ کے بعد رب کو ثابت کر رہے ہو، پہلے تم کہا تھے جب لا الہ کہہ رہے تھے، تو اب لا الہ کے بعد الا اللہ کہنے سے کوئی حرج نہیں ہوا، بلکہ نفی کے بعد اس بات پکا ہو گیا ہے۔ ایسے من دون میں شامل کر کے اللہ سے جو رب نے خود نکال دیا ہے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ رب نے واضح کر دیا جو اور ہیں وہ مالک نہیں ہیں، اپنوں کو میں نے سفارش کا مالک بنا دیا ہے۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے نالائق جس کو لگتا ہے کہ جہنم میں ایک پھیرا دے کے نکالا گیا، اس کی تقریر میں وہ کہہ رہا تھا 25 آیات ہیں میرے پاس کہ کوئی وسیلہ نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ میں ببانگے دول کہتا ہوں 25 کیا، ایک بھی نہیں اس کے پاس، ایک بھی نہیں۔ اس کے پاس ایک بھی نہیں وسیلے کی نفی پر، اس کے پاس ایک بھی نہیں وسیلے کی نفی پر، میرے کے پاس درجن ہے وسیلے کے اس بات پر۔ اور یہ اگر اس تک کوئی بات پہنچائے تو اس کا مجھے جواب دے، الا من شاہد بالحق، اللہ سے رب نے مالک بنا کے بیان کیا اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو، فرمایا جو من دون ہی ہے وہ نہیں کر سکتے جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، فرمایا جنہوں نے حق کی گواہی دی ہے اور وہ جانتے ہیں میں نے خود ان کو شفاعت کا مالک بنا دیا ہے۔ اس واسطے من دون اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر یہ لوگ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور اپنی ساری بنیاد ہی اس پر بنائی ہوئی ہے اور سارا اپنا دھندا اس پہ چلا رہے ہیں، لیکن ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ ادارہ صراط مستقیم کا پیغام یہی ہے، عقیدہ توحید سیمینار کا مطلب یہی ہے کہ ہم واضح کریں گے کہ من دون اللہ والے اور ہیں اور باذن اللہ والے اور ہیں۔ یہاں اس مقام پر ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ خود چیک کر سکتے ہو کہ من دون اللہ کون ہے اور باذن اللہ کون ہے، اپنے سورسز سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سورہ لقمان کی آیت اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر سورہ آراف کی آیت نمبر 3، آراف کی آیت نمبر 3 کے اندر رب ذوالجلال نے یہی من دون اللہ والا معاملہ جو ہے وہ بیان کیا۔ آیت نمبر 3 کیا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا اپنے مددگاروں کی، دوستوں کی، بیلیوں کی پیروی نہ کرو۔ اتبعوا، یہ سورہ آراف ہے، آیت نمبر 3 ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور جو من دون اللہ ہے ان کی پیروی، سارے بولو من دون اللہ کی پیروی، من دون اللہ کی پیروی، من دون اللہ کی پیروی۔ اب قرآن نے واضح کر دیا کہ جو من دون اللہ ہے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر قرآن مجید میں کہیں آ جائے کہ اللہ حکم دے رہا ہو کہ فلاں بندے کی پیروی کرو، تو پتہ چلا کہ من دون اللہ اور ہے اور خدا والے اور ہیں۔ نبی تو نبی رہ گئے نا، ان کی پیروی کا تو حکم ہی ہے۔ عام لوگوں کے لحاظ سے بھی، عام لوگوں کے لحاظ سے بھی قرآن جب واضح کرے، اللہ خود متوجہ کرے کہ تم فلاں کے پیچھے لگ جاؤ، فلاں کی پیروی کرو، تو اگر ان کی پیروی سے پہلے روک رہا تھا من دون اللہ کے اندر، تو پھر حکم کیوں دے رہا؟ پتہ چلا دوسرے مقام پر اگر اللہ عموم کے ساتھ پیروی کا حکم دے دے تو پتہ چلے گا کہ جن کی پیروی سے روکا ہے وہ پارٹی اور ہے، اور جن کی پیروی کرنے کا حکم دیا وہ پارٹی اور ہے۔ اعتراض تب ہوگا جب دونوں کو ایک سمجھا جائے، جب من دون اللہ میں اپنوں بیگانوں کو اکٹھا کر دیا جائے، تو قرآن واضح کرے گا جن سے روکا ہے وہ اور ہے
اور جن کے بارے میں حکم دیا ہے وہ اور ہے۔ اس سلسلہ میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان موجود ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے حکم دیا واتبع سبیل من اناب الی۔ اس کے اندر رب ذوالجلال نے واضح طور پر فرما دیا سورہ لقمان، اور اس کے اندر آیت نمبر 15 ارشاد فرماتا ہے ہمارا رب واتبع، اے سننے والے تو پیروی کر، کس کی؟ من، اس کی، اناب الی، جو میرا بن گیا۔ واتبع سبیل من اناب الی، یہ نہیں کہا کہ واتبعنی، میری پیروی کر، واتبع سبیل من اناب الی،